ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، 2-3 چیزوں پہ ٹیکنالوجی ہماری کام کر رہی ہے. نمبر 1 از how to get to the future, how to know the future right now. Number 2 is immortality کیسے اچیو کی جائے، انسان مرے ہی نہ، لائف ایسی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ رہے. اور آپ دیکھیں کہ جو سبحان اللہ نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹریز دیکھ لیں آپ، اور آپ دیکھ لیں جس طرح سے میٹاورس اے آئی پہ کام کر رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا کوانٹم کمپیوٹرز پہ کام کر رہی ہے. Just trying to predict the future, just trying to open up some portals, go into some dimensions where time becomes physical, and when times become physical we can play with time, right? So we can play with the future, اور ہم future کی چیزوں کو آگے پیچھے خود سے کر سکیں. So man wants to take control over the future. اور یہی وجہ ہے کہ انسان باوجود یہ جاننے کے بھی کہ فارچون ٹیلنگ ناجائز اور حرام ہے اور اٹس اے گریو سن، اور باوجود یہ جاننے کے بھی کہ پامسٹ کے پاس جانا اور ہاتھ کی لکیریں دکھا کے اپنا فیوچر معلوم کرنا ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی، ٹھیک ہے، ابھی اس پہ بلیو نہیں کیا اس نے، صرف کیوریوسٹی کے لیے گیا، تو اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع. یعنی وہ اگلی 40 جو اس کی نمازیں ہیں جو ان کا پڑھنے سے اس کو اجر ملنا تھا وہ ضائع. اور تو وہ پڑھتا پھر بھی رہے گا تاکہ فرض پورا ہو جائے، کیونکہ نماز کے لیے فرض نماز کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کیا کرتی ہیں اگر آپ فرض پڑھیں تو ایک تو فرض پورا ہو جاتا ہے، آپ کی جو شولڈر پہ فرض کا برڈن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا اجر ملتا ہے. اور اجر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہر بندے کے خشوع سے اور سنسیریٹی کے لحاظ سے. ایک بندہ آیا اور نماز اس نے پڑھ لی لیکن اس میں خشوع تھا ہی کوئی نہیں، بالکل وہ نا اپنے بزنس اور جاب اور دکان اور ڈگری کے بارے میں سوچتا رہا، تو اس کا جو اجر تھا وہ منیمم ہے، بہت کم ہو جائے گا، لیکن فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص نجومی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یعنی مجھے دیکھ لو آپ، یعنی میرے ہاتھ دیکھو، یا کوئی بھی فیوچری خبریں جاننا چاہتا ہے وہ، تو سبحان اللہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع ہو جائے گا. بٹ ہی ہیز ٹو پرے دا فرض نماز، تاکہ وہ اس پہ جو برڈن ہے فرض کا وہ اسٹل ریمین، وہ وہیں پہ ہے. سو سبحان اللہ مین وانٹس ٹو نو دا فیوچر. اس لیے تو ہم دیکھتے نہیں کہ صبح صبح روزانہ نیوز پیپر میں ڈفرنٹ سٹارز کے بارے میں باتیں آئی ہوتی ہیں. آپ ورگو ہیں تو ایسے کر لیں، آپ سجیٹیریس ہیں تو ایسے کر لیں، آپ آئیسیز ہیں تو ایسے کر لیں. آپ کا دن آج اپنے یہ ڈیسیژنز نہیں لینے اور آپ نے یہ ڈیسیژنز لینے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹس اے بگ سن. اور اللہ کی نے کہا کہ جو ان پہ ایمان لے کے آئے گا تو اس چیز کا کفر کرے جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن. اور ہم لوگ بیکاز وی وانٹ ٹو نو دا فیوچر، اور فیوچر کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کلی علم، شامل کامل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بات جان لیں. ہاں کچھ جنات تھوڑا بہت سچ جو انسان کے لیے غیب ہوتا ہے مگر فرشتوں کے لیے غیب نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ کام کرو، یہ تمہارے ٹاسکس ہیں. تو وہ جنات ان سے سن کے وہ ایک چھوٹا سا سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے جو ہے نا وہ نجومی آگے پیش کرتا ہے. بٹ ہیومن اینڈ مین اسٹل وانٹس ٹو گو ٹو دیٹ پرسن بیکاز وی لو ٹو نو فیوچر. اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے. اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو، حصے دار بنا لو. اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے. اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو، حصے دار بنا لو، اور تمہیں کامیابی نصیب ہونی شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ہمیں. اللہ مستعان، اللہ اکبر، how big it is. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس طرح سے ہمیں صورت سکھاتے تھے اس طرح استخارہ سکھاتے تھے. جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو کفایت شاری سے پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں استخارہ ہم کس طرح سے، یعنی ہماری لائف میں کس طرح سے
ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمارے معاملات میں ڈیسی آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ایک ٹاسک تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا، اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اوکے سیلری ڈن، چیک، یہ سیلری بڑی کمال کی ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، جس شہر میں ہوں مجھے وہی مل رہی ہے، اوکے پروموشن اور پروگریشن بڑی زبردست ہے، کمال کی ہے، اوکے چیک چیک چیک، سارے ٹک لگ گئے، میں نے یہ جاب اب کرنی ہے۔ ناؤ یا اللہ آئی وانٹ یور سجیشن تو کیا، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ می ان دس ریگارڈس، کہ آپ کو میں اب انوالو کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کو میں کس طرح سے آگے لے کے جاؤں، اس ڈیسیژن میں خیر ہے یا نہیں ہے، یا رب آپ مجھے بتائیں گے۔ استخارہ یعنی ڈیسیژن لینے سے پہلے استخارہ یہ نہیں کہتا کہ میں کون سی جاب کروں، ٹھیک ہے؟ آپ حدیث میں کہتے ہیں اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے، ٹھان لے، فار ایگزامپل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی ڈیلنگز کیسے، ان کے معاملات کیسے ہیں، اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے کو جانے نہیں، آپ استخارہ کریں گے یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں، نہیں، اذا ہم احدکم، ارادہ جب کر لو تو پھر حدیث میں آتا ہے فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ، یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، فرض نماز کے بعد وہ استخارے کی دعا نہیں پڑھے گا۔ جس سے ہم نے کہا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں استخارہ مباح چیزوں میں کیا جاتا ہے جنرلی، اور جو چیزیں پروہیبٹڈ ہیں، حرام ہے، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ استخارہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے، اس گرل فرینڈ سے بات کروں یا نہ کروں، اسے بریک اپ کر لوں یا اسے دوستی کنٹینیو کروں۔ یعنی فار ایگزامپل 2 فرائض ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہے، اور اس پر اسلام نے شریعت نے کوئی لیوریج دی اور آپشن دی ہے، تو وہ استخارہ پھر اس پر کیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ چوز کر لیا، یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اب اس میں استخارہ کرتا ہوں، لیکن پڑھوں ڈوئنگ اٹ اور ناٹ ڈوئنگ اٹ، اس میں استخارہ جائز نہیں۔ اور استخارہ کے ہم اندر جاتے ہیں، اس کی دعا کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے، یعنی استخارے کی دعا ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرتے ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھو، 2 نفل پڑھو بغیر فرض کے، یعنی وہ نفل نماز ہوگی، اور پھر دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یعنی جو بھی کام ہے، چاہے بزنس ہے، چاہے شادی ہے، چاہے ٹریول کرنا ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اعطنی بہ۔ جو شخص استخارہ کرتا ہے نا، اگر وہ اس دعا کو سمجھ لیں تو اس کو بہت ساری کنفیوژنز ختم ہو جائیں گی اس کے اندر میں، اور انسان کہتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے کمپلیٹ نالج کے ذریعے، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، I consult you for your knowledge، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، and I seek strength from you of your power، آپ قادر ہیں، آپ قادر قدیر ہیں، آپ ہر چیز میں غالب ہیں، یار مجھے اس میں طاقت ہے، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کے میں بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں اس چیز پہ۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،
آپ قادر ہیں، میں قادر کسی چیز پہ نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، اسی کو جانتا. وانت علام الغیوب، اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں. یا رب میں آپ سے آپ کے کورٹ میں بال اس لیے ڈال رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا. آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں. آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں. یا رب ہم آپ سے اس لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں. اور یا رب اگر آپ جانتے کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں اللہم انت تعلم ان هذا الامر، کہ یہ جو یہ کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ شادی کرنا یا بزنس کرنا یا کوئی بھی ٹریول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے بہتر ہے میری دین کے لیے، میری معاش یعنی فائنانسز کے لیے، وہ عاقبت امری اور میرے اینڈنگ کے لیے یا میری آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے، میرے ہر کام کے اینڈ کے لیے. فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آپ لکھ دیں، اس کو میری تقدیر میں لے آئیں اور میرے لیے آسان کر دیں اسے، یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائے میرے لیے. ثم بارک لی فیہ، اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں، برکتوں کو بھر دیں. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو کام جو میں کرنا لگا ہوں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میرے فیوچر کے لیے، میرے عاقبت کے لیے برا ہے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے. ٹھیک ہے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میری تقدیر کے لیے میں خیر لکھ دے، میرے لیے خیر کو لکھ دے. سب سے پہلے کیا کریں، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، یعنی کام میں رکاوٹ ڈال دیں، یہ کام ہو ہی نہ پائے. یار اگر تو جانتا کہ شر ہے، although میں چاہتا ہوں، although مجھے اس سے محبت ہے، although یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، although، لیکن چونکہ تو جانتا ہے الٹیمیٹلی کہ اس میں خیر نہیں ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، کام میں رکاوٹیں ڈال دے، بیریئرز لے کے آ جا، اور میرے لیے خیر کو رکھ دے. ثم ارضنی بی، اور مجھے اس پہ پھر راضی کر دے. یار اپنے دل کو سکون، چین، اطمینان نصیب کر دے. How beautiful is this dua and how beautiful is this tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala.